ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی غیر قوموں سے غیر امتوں سے نہیں آ سکتا. یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. جو بھی مصلح پیدا ہوگا اسی امت میں پیدا ہوگا. جو بھی فیض پائے گا محمد رسول اللہ سے پائے گا. آپ کے قرآن سے دین سیکھے گا. اور اس حیثیت سے وہ اطاعت میں جب بڑھ جائے گا تو محمد رسول اللہ ہو گیا تھا. اطاعت میں جب بڑھ جائے گا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اس کو وہی کام کرنا ہوگا جو محمد رسول اللہ کا کام تھا. وہ کیا ہے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پہ غالب کر دے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب میں آیت خاتم النبیین کی طرف آتا ہوں. پہلے میں دونوں کے عقیدے کی تشریح بتا رہا تھا کہ فرق ہے تو کیا ہے. آیت خاتم النبیین کا یہ ترجمہ جو وہ کرتے ہیں کہ وہ نبی آیا جس نے پہلے سب نبیوں کو ہی نہیں بلکہ نبیوں کا بیج ختم کر دیا. تخم نبوت ختم ہو گیا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے نبی تھے ان سب کو ختم کر دیا. یہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ کیسے ختم کیا؟ جسمانی طور پر یا روحانی طور پر؟ دو ہی معنی ہو سکتے ہیں. جسمانی طور پر ختم کیا تو سب نبی تو اپنی موت خود ہی وفات پا چکے تھے. ایک ہی ٹیسٹ کیس باقی تھا، عیسیٰ علیہ السلام. ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں. ہم کہتے ہیں جسمانی طور پر بھی کل نبیوں کو بلا اشتباہ ختم کر دیا. یعنی ایک نبی بھی آپ کی عمر سے گزر کر زندہ نہیں رہا. آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکا تھا، آپ کی نبوت سے پہلے فوت ہو چکا تھا. یہ مولوی جو ہم پر الزام لگاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک نبی زندہ تھا. وہ زندہ تھا، زندہ رہا ان کے قول کے مطابق. تو کس نے کس کو ختم کیا؟ وہ نبی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 570 سال پہلے ان کے بیان کے مطابق پیدا ہوا، اور 570 سال کی عمر میں وہ آسمان پر بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، اور اس کے سامنے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے سامنے جوان ہوتا ہے، اپنی نبوت کا دور ختم کر کے گزر جاتا ہے. تو کس نے کس کو ختم ہوتے دیکھا؟ ان کے قول کے مطابق نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم ہوتے دیکھا. اور وہ دونوں یہ دعوے حضرت کے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جھٹلا دی. آپ فرماتے ہیں میں پہلا بھی ہوں اور آخری بھی ہوں. اگر جسم کے لحاظ سے یہ مانتے ہیں تو پہلا تو مسیح تھا، پہلے پیدا ہوا. اور موت کے لحاظ سے مانتے ہیں تو آخری مسیح ہوا، بعد میں مرا ان کے قول کے مطابق. تو ختم نبوت کا تو کچھ بھی باقی نہ رہنے دیا. اگلا قدم فیض کا. سب نبیوں کے فیض قرآن کریم کے نزول سے پہلے ہی ختم ہو چکے تھے. کل انبیاء اپنے فیض کا دور ختم کر کے اپنی صفیں لپیٹ کے جا چکے تھے. ایک مسیحی باقی تھا نا. یہ کہتے ہیں اس کا فیض نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نہیں کر سکے، بلکہ براہ راست اس نے خدا سے وہ فیض پایا جو پہلی زندگی میں اس کو حاصل نہیں تھا. فیض میں بڑھ گیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی امت کو زندہ کرنے میں بنیادی کردار مسیح ادا کرے گا. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو مر رہی تھی، اس میں سانس لینے کی طاقت نہیں رہی تھی. زندہ کیا تو موسوی امت کے مسیح نے. تو فیض کیسے ختم کیا؟ نہ جسم ختم کر سکے، نہ فیض ختم کر سکے. اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم ختم نبوت کے قائل ہیں. غلط کہتے ہیں. میں وہ بہت بلند ہوں.
جو تم مانا کرتے ہو اس میں بھی ہم قائل ہیں، تم قائل نہیں. اور وہ ختم کا معنی ختم کرنا، جیسا کہ میں بیان کروں گے، کرتے ہیں. اور میں ثابت کر چکا ہوں کہ نہ وہ جسم کو ختم مانتے ہیں جسمانی لحاظ سے، نہ روحانی لحاظ سے. جماعت احمدیہ دونوں لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم مانتی ہے. اور قرآن کریم میں خاتم النبوت نہیں لکھا گیا، خاتم النبیین لکھا گیا ہے. النبیین، جتنے بھی نبی تھے کلہم، ان سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرما دیا. اور ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ آپ سے پہلے وفات پا چکے تھے، اس لیے کوئی نبی بھی جسمانی لحاظ سے آپ سے آگے نہیں نکل سکا. روحانی فیض آپ کی امت تک محدود رہا، اور اس میں بھی عیسیٰ کو تو یہ بھی توفیق نہ ملی کہ 30 سے زیادہ اپنے متبعین پیچھے چھوڑ کر جاتا. اور روحانی لحاظ سے بہت قربانی کرنے والا، مگر کامیابی کے لحاظ سے ایک بے طاقت نبی دکھائی دیتا. اس کے وصال کے بعد لمبے عرصے کے بعد پھر رفتہ رفتہ خدا نے غلبہ عطا کیا ہے، مگر زندگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف نصیب نہ ہوا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں یہ شرف نصیب ہوا کہ آنکھیں بند نہیں کی جب تک عرب نے وہ انقلاب برپا نہ کر دیا جس کا بیڑا تنہا اٹھایا تھا. اور حیرت انگیز انقلاب تھا جو عرب کی حدوں سے چھلانگ لگا کر ایک طرف کسرا کی حکومت میں داخل ہو چکا تھا، دوسری طرف قیصر کی حکومت میں داخل ہو چکا تھا. تو صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ ہو گیا. اس نبی کی خدمت کی امت کو زندہ کرنے کے لیے مسیح کو لایا جانا تھا. ایک لغو خیال ہے، جماعت احمدیہ اس کو رد کرتی ہے، اس کو آیت خاتم النبیین کے منافی قرار دیتی ہے. ہم کیا معنی سمجھتے ہیں؟ اول وہ معنی سمجھتے ہیں جو عربوں میں رائج تھے اور آج بھی رائج ہیں. خاتم کا لفظ قرآن نے ایجاد نہیں فرمایا، ایک عرب محاورے کو استعمال فرمایا ہے جس کو سب عرب جانتے تھے. خاتم کا لفظ عرب بہترین کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، جس سے اوپر کوئی نہ ہو، یعنی مقام کے لحاظ سے آخری ہو. چنانچہ ابو علی سینا جو مشہور طبیب بلکہ اطباء کے باپ مانے جاتے ہیں، ان کو خاتم الاطباء لکھا جاتا ہے. متنبی شاعر جو عربوں کا شاعر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیا ہے. خاتم کا معنی عربوں پہ روشن ہو چکا تھا. اس کے باوجود اس کے دیوان اٹھا کر دیکھ لیں، خاتم الشعراء المتنبی، تمام شعراء کا خاتم. آگے دیکھیں، ہمارے زمانے میں ہمارے ملک میں حکیم اجمل خان پیدا ہوئے. دہلی میں بہت چوٹی کے حکیم تھے جن کا آج تک نام، ان کے نام کا ڈنکا بجتا ہے طب میں. ان کے جو بیاد ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے خاتم الحکماء یا خاتم الاطباء، دونوں میں سے حکیم اجمل خان صاحب. تمام عرب استعمال کو دیکھ لیں، ایک جگہ بھی اس آیت جو متنازع فی ہے اس کو چھوڑ کر عرب استعمال میں خاتم کا مطلب زمانی لحاظ سے آخری کہیں نہیں ملے گا، مرتبے اور مقام کے لحاظ سے آخری ضرور ملے گا. یعنی جب عرب شاعر کو خاتم کہتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ اس کمال کا شاعر اب کبھی نہیں آ سکتا. شاگرد آ سکتا ہے، ہمسر نہیں آ سکتا، استاد نہیں آ سکتا. یہ سند ہے، یہ سند چلے گی، خاتم یعنی مہر اس کی چلے گی. اور اس کے مقابل پر جو بھی دعویٰ ہوگا وہ گر جائے گا. جس کو تصدیق نہ حاصل ہو اس شاعر کی وہ بے معنی ہے. وہ اساتذہ جن کی سند چلتی ہے ان کو خاتم کہا جاتا ہے. وہ اطباء جن کی سند چلتی ہے، جو اپنے مضمون میں درجہ کمال کو پہنچ جاتے ہیں، ان کو خاتم کہا جاتا ہے. اور
استعمال خاتم کا خود حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی سنیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا انتا خاتم الاولیاء. ایک روایت میں ہے فرمایا انتا خاتم الاصفیاء. بات ایک ہی ہے, دونوں روایتیں ملتی ہیں. اگلی بات سننے والی ہے کما انا خاتم الانبیاء, جس طرح میں خاتم النبیین ہوں, اے علی تو ولیوں کا خاتم